اور سال کے 6 ماہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تھے، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، وہ رب کائنات کے ساتھ جو دیگر بت ہیں ہمارے، ان کی عبادت کریں۔ کہنے کو یہ بات بڑی اٹریکٹیو لگتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیغام جب گزار کیا گیا تو آپ نے ایک ایسی بات کہی، ایک ایسی بات کہی کہ جس کا مفہوم یہ بنتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند لا کر رکھتے تو میں رب کائنات کے پیغامات کے حوالے سے ایک لمحے کے لیے بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں۔ جو رب کریم نے عطا کیا نا، میں اسی پر قائم رہوں گا۔ یہ تو وہ باتیں کرتے ہیں، آپ سے کہا گیا کہ آپ کمپرومائز کر لیں، آپ کے قدموں میں دولت کے انبار لگا دیے جائیں گے، دولت کے ڈھیر لگا دیے جائیں گے۔ اگر آپ عرب کے کسی بھی قبیلے کی، کسی بھی علاقے، کسی بھی خوبصورت اور حسین خاتون کی طرف اشارہ کریں گے، وہ آپ کی باندھی بنا کر آپ کو پیش کر دی جائے گی۔ اور اگر آپ تاج شاہی چاہیں عرب کا تو آپ کے سر پہ سجا دیا جائے گا۔ لیکن یہ تعلیمات جن کو آپ رب کے پیغام کے طور پر نشر کر رہے ہیں، ان کو آپ بند کر دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہ بنتا ہے، ارے لوگو، جو تم کہتے ہو یہ سب کچھ ممکنات میں سے ہے، یہ سب کچھ عالم امکان کی باتیں ہیں، یہ ہو سکتا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں جو نہیں ہو سکتا تم اگر وہ بھی کر کے لا دو تو میں رب کائنات کے دیے ہوئے پیغامات اور ہدایات پر کسی قسم کی کوئی بھی سودا بازی کرنے کو تیار نہیں۔ اب وہ پیارا نبی، راج دلارا نبی، ہمارے کلیجے کی ٹھنڈک نبی، جن کا نام سنتے ہی دل وجد میں آ جاتے ہیں، جن کا نام ایک مرتبہ پکارا جائے تو ہونٹ 2 مرتبہ بوسہ لیتے ہیں۔ کبھی غور کر کے دیکھیں، اگر پہلے نے بھی نہیں کیا تو ذرا کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام لیجیے ذرا، آپ دیکھیں گے کہ ہونٹ 2 مرتبہ ایک لفظ کے ذکر پر 2 مرتبہ بوسہ لیتے ہیں۔ کیا نام ہے محمد، پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ جو کچھ لے کر آئے، جو پیغام دیا آپ نے، اس پورے کے پورے مجموعے کا نام دین اسلام رکھا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ لوگو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، تم اس دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ادھورے نہیں، ادھورے نہیں، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ کی بات ماننی ہے تو پوری مانو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو پوری کرو، دین اسلام کو تسلیم کرنا ہے تو پورا کرو۔ یہ نہیں نہ خدا ہی ملا، نہ عیسیٰ علیہ السلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اس وقت ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت رب کائنات نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، اور سچی بات ہے، یہ ایک ہی چیز رہ گئی ہے، یہ ایک ہی چیز رہ گئی ہے جو کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ مل کر ابھی تک اہل ایمان کے دلوں سے نکال نہیں سکے۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا،
روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدن سے نکال دو۔ علامہ صاحب نے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا، یہود، نصارہ، کفار، مشرکین، ہنود، سارے کے سارے مل کر اس کوشش میں ہیں کہ اہل ایمان کے دلوں سے حضور کی محبت کو نکال کر پھینک دیا جائے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آج بھی مسلمان گئے گزرے عمل کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میرا ایک شوق بھی تھا، ایک لگن بھی تھی، ایک پیغام بھی دینا چاہتا تھا۔ میں نے رب کی توفیق سے ہزارہ اسٹوڈنٹس، پتہ نہیں کتنے ہزار ہیں، کتنے ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس سے، میل فیمیل، ان سے کئی مرتبہ پوچھا۔ کوئی میری کلاس ایسی نہیں ہوگی، مجھے نہیں یاد کہ جس سے میں نے یہ سوال نہ کیا ہو کہ کیا تم میں سے کوئی شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کسی شرط پر، کسی قیمت پر بیچنے کو تیار ہے؟ کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ملا، کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ملا۔ لیکن حضور کی محبت کا دعویٰ تو ہو اور حسن عمل نہ ہو۔ یہ محبت کا ایک لیول ضرور ہے، محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے چھوٹے، ہمارے بڑے، یہاں تک کہ ہماری خواتین بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر کوئی بات کرے تو مرنے مارنے کو فوراً تیار ہو جاتے ہیں، اور موقع ملتا ہے تو مارنے سے گریز نہیں کرتے۔ ہر شخص غازی علم الدین شہید بننے کے لیے تیار رہتا ہے، اور اس میں کسی سے مشورہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھتا۔ یہ بھی نہیں سوچتا کہ میرے بوڑھے ماں باپ کا کیا بنے گا، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا بنے گا۔ ہم اتنے جذباتی ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں حضور سے، اتنی محبت کرتے ہیں۔ میری اسٹوڈنٹ لائف میں یہ 70 کی دہائی کی بات ہے، عالمی سطح پر ایک بڑی کتاب مشہور ہوئی، بڑی شہرت ملی، اور بڑی پیاری کتاب تھی جس کا نام The 100 رکھا گیا۔ مائیکل ہارٹ نے وہ کتاب لکھی، اور اس نے ہزارہ شخصیات، تاریخ کی ہزاروں شخصیات کی، جس میں انبیاء بھی تھے، جس میں دنیاوی بادشاہ بھی تھے، جس میں سائنسدان بھی تھے، جس میں بڑے بڑے سپہ سالار بھی تھے، جس میں حکمران بھی تھے، جس میں فلاسفر بھی تھے، ہزاروں شخصیات کو اس نے اسٹڈی کیا، اور ان ہزاروں شخصیات میں سے اس نے 100 شخصیات ٹاپ پر رکھی، اور ان 100 میں جس کو سب سے اول درجے میں اس نے اپنے طور پر رکھا، وہ شخصیت میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس نے اپنی کتاب کا پہلا آرٹیکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لکھا۔ اس نے اپنی کتاب کا آغاز لفظ محمد سے کیا۔ He said, Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was the only person in the history who was supremely successful، جس کا عمومی لفظ یہی بنتا ہے کہ ان سا کوئی نہیں، ان سا کوئی نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ وہ پورے تاریخ انسانیت کی واحد شخصیت ہیں جو تاریخ انسانیت میں سب سے زیادہ کامیاب ہوئے، سب سے زیادہ سکسیسفل ہوئے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا، میں ڈیٹ تو مجھے یاد نہیں، بلکہ بہت ساری چیزیں بھولنا شروع ہو گئے۔ یورپ میں ایک تقریب منعقد کی گئی اور اس میں بلایا گیا، مائیکل ہارٹ کو اس میں بلایا گیا، اور اس سے یہ کہا گیا کہ تم نے بڑے پڑھے لکھے ہو، تم
تم نان مسلم ہو، تم غیر مسلم ہو، مسلمان نہیں ہو. تم نے تاریخ کو اسٹڈی کر کے 100 بہترین شخصیات کو نکالا، اور تمہیں اس بات پر کوئی شرمندگی اور ندامت نہیں ہے کہ تمام شخصیات پر تو نے غیر مسلم ہوتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ شخصیت کے طور پر انٹروڈیوس کروایا. تجھے کبھی کوئی خیال نہیں گزرا؟ اس نے کہا نہیں، اب بھی نہیں، اب بھی نہیں. 40 سال سے زیادہ ہو گئے، 50 سال کے قریب ہونے کو ہیں کتاب لکھے، ابھی بھی تمہیں کبھی خیال نہیں آیا؟ اس نے کہا نہیں. ابھی بھی تم اس بات پر قائم ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں قائم ہوں. کس بات پر؟ کیوں؟ اس نے کہا کہ اس ہال میں سینکڑوں کی تعداد میں یا اس سے بھی زیادہ عیسائی موجود ہیں. ان میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی موجودگی میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی نازیبا جملہ کہہ دے وہ اپنی جان دینے یا اس کی جان لینے کو تیار ہو جائیں؟ سب سم بکمن، چپ خاموش بیٹھے ہیں. اس نے کہا کہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر یہاں پر کوئی بھی مسلمان ہوا، اگر ہیں تو ان سے پوچھ کر دیکھیں کہ اگر ان کی موجودگی میں ان کے آقا و مولا کے بارے میں کوئی نامناسب جملہ کہہ دے، نامناسب لفظ کہہ دے، نامناسب کوئی بات کر دے، تو ان میں سے کتنے برداشت کریں گے؟ آپ میں سے کتنے ہوں گے جو برداشت کر لیں؟